تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخلوق کا بھی محبوب بنایا، اپنا بھی محبوب بنایا، اور اپنا ایسا محبوب بنایا کہ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے حبیب تم نماز کے اندر جو بار بار اپنا چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، قبلے کو بدل دیا جائے، بیت المقدس کو تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تیرے دل کی تمنا کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تمہاری خواہش کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہم تجھے اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہوگی، جس میں تمہاری خوشی ہوگی، جس میں تمہاری چاہت ہوگی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حبیب ہیں، وہ حبیب خلق بھی ہیں، حبیب خالق بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لقب مبارک حبیب اللہ، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ صحابہ کے نام تذکرہ کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمۃ اللہ، آدم علیہ السلام صفی اللہ۔ یہ سارے بیان کیے، سرکار نے فرمایا میں نے سب سنا، اور جو کہا سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب کو یہ مقامات دیے، لیکن سن لو خدا نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، مجھے اپنا پیارا بنایا ہے۔ اور یہ محبوب کی باتیں ہیں کہ کہاں تو وہ جوش لن ترانی، کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ حبیب کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور رب فرماتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ ہاں اتنی بات ہے ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ ایک تجلی پڑی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اس ڈیمانڈ کے اوپر، اس دعا کے اوپر کہا جاتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام اپنے بستر میں آرام کر رہے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور فرمایا جاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اور پھر مقام قرب کو بیان کیا جاتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، خدا کا جلوہ اپنے حبیب کے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اور پھر اس جلوہ خداوندی کو دیکھنے میں، اس دیدار خداوندی کے سر کی آنکھوں سے حصول میں، رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، حبیب کی آنکھیں نہ ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے بڑی۔ تو کہاں وہ معاملہ کہ ایک تجلی ہے پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایک تجلی ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہاں یہ معاملہ ہے کہ بستر پہ لیٹے ہوئے سوتے میں جگایا جاتا ہے، براق پہ سوار کر کے عرش پہ لے جایا جاتا ہے، اور حبیب علیہ السلام کو رب کے دیدار سے مشرف کروایا جاتا ہے۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو وہ جو شلن تارانی، کہاں تقاضے وصال کے۔